بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی عشاء کی نماز میں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وطر پڑھے جاتے ہیں یا نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کرتا، اکثر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وطر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے پہلی رکعت میں ایک سورت الحمد شریف کی اور ایک دوسری سورت پڑھی، دوسری رکعت میں الحمد شریف کی اور ایک سورت ملائی، اب تیسری رکعت آ گئی۔ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس بار میں ایسے ہی رکوع سجود کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ الحمد شریف اور سورت کے بعد ان کو پھر سے نیت جیسے باندھتے ہیں ویسے پھر سے نیت باندھنی ہے اور پھر دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہم کو تو دعائے قنوت یاد ہی نہیں ہے، تو اگر یاد نہیں ہے تو یاد کریں، اور اگر نہیں یاد ہوتی ہے تو پھر کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں، اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی، مطلب جو بھی دعا آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، اور اس طریقے سے اپنے وطر کی نماز ادا کریں۔ دوسری اور بھی بہت چیزیں ہیں جو لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، جیسے مان لیجئے وضو کرنے کے لیے بیٹھے، اب وہ کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھونے میں وہ اوپر سے لوٹے سے پانی ایسے ڈالتے ہیں، اوپر سے۔ اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، پانی اوپر سے ڈالتے ہیں، جب پانی اوپر سے ڈالیں گے تو وضو نہیں مانا جائے گا، لیکن پانی اگر ایسے ڈالیں گے، ادھر سے پانی ڈالیں گے تب وضو مانا جائے گا، اور اگر ادھر سے نہ ڈالا، آپ نے ڈائریکٹ ادھر سے ڈالا اور ایسے کر کے دھو لیا تو وضو نہیں مانا جائے گا۔ ہمارے استاذ ہیں علامہ قاضی شہید عالم صاحب، اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، بہت بہترین عالم دین ہیں۔ جب درس کے ٹائم بیٹھے تھے انہوں نے یہ مسئلہ سمجھایا تھا کہ پانی اگر ادھر سے کوئی ڈال کے ہاتھ دھوتا ہے اس کا وضو ہوگا، لیکن اگر ادھر سے ڈال کے، کونی کے سائڈ سے ڈال کے ہاتھ دھوئے گا تو وضو نہیں۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ٹنکی جو ہوتی ہے نا، ٹنکی میں ایسے ہاتھ لگا دیتے ہیں اس طریقے سے، تو ایسے ہاتھ لگا کے اگر کسی نے سے دھو لیا تب بھی نہیں وضو ہوگا، ایسے ہاتھ لگا کے دھونا پڑے گا، پہلے ایسے دھو لو، یہ صحیح طریقہ ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکی کس طریقے سے حاصل کی جائے۔ بہت سے یہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ مسئلے میں نے کئی بار بیان کر دیے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم تو ناپاک ہیں، تو ناپاک وہی کس سے احتلام وغیرہ ہو جائے، منی خارج ہو جائے، شادی شدہ ہے، جمعہ وغیرہ کیا تب وہ ناپاک ہو گیا۔ بہت سے لوگ جمعہ کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں جاڑے کے دنوں میں کہ ہم ناپاک ہیں، نہائیں گے کیسے، جاڑا لگتا ہے، تو اگر جاڑا لگتا ہے تو پانی گرم کر کے نہاؤ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ 3-4 کام، احتلام، منی نکلی، جمعہ کیا، ان سے ناپاک بندہ ہے تب تو وہ غسل کرے گا، اور غسل کس طریقے سے، سب سے پہلے کلی کرے گا، یہ فرض ہے غسل کا، کلی کرے گا، کلی کرنے کے بعد پھر ناک میں پانی ڈالے گا، اور ناک میں پانی کیسے، ایسے نہیں، جیسے طریقہ ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچایا، ناک صاف کی، پانی بہتر طریقے سے پہنچایا، ناک صاف کی، اس کے بعد پورے بدن پر پانی ڈالنا ہے، پورے بدن پر پانی بہہ جانا چاہیے، کہیں پر کا کوئی بال بھی سوکھا نہ رہ جائے، تو اس طریقے سے وہ غسل کرے گا۔ بہت سے لوگ اسی میں ایک مسئلہ اور نکلتا ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے غسل کر لیا، ٹھیک ہے، کپڑے وغیرہ پہن کے وضو بنا لیں گے۔ دیکھو غسل جب آپ کرتے ہو تو وضو آپ کا بن جاتا ہے، غسل کر کے جیسے ہی آپ نکلے آپ کا وضو ہے، اب اس پر آپ کو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وضو علی الوضو کر لیں تو پھر ثواب ہے، بہتر کام ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن غسل کرنے کے بعد پھر وضو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی طہارت کی، تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں پر بیٹھے ہیں یا کوئی ذکر چھڑ گیا اور نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اور ہمارے کچھ قطرے نکل گئے، دیکھو پہلی بات تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کر پھر ایسی گندی فحاشی باتیں کرنا جن کے ذریعے سے پھر تمہاری نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی قطرہ نکلا تو اب وہ دیکھا جائے گا کہ وہ قطرہ منی ہے، بدی ہے، مزی ہے، کیا ہے۔ تو اگر پیشاب کے قطرے ہیں تب تو بندہ ناپاک نہیں ہوا، کیونکہ وہ پیشاب کے قطرے ہیں، اس کو کپڑے کو بدل دو یا اتنا کپڑا دھل دو اور وضو کرو، وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھنے جاؤ۔ تو ایسے یہ مسئلے ہیں، لوگ ان کو اگنور کر دیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ شرم کرتے ہیں کہ اگر یہ پوچھیں گے تو ایسا کیا۔ دیکھیے مسئلے کی بات میں شرم نہیں کرنا چاہیے، جو بھی مسئلہ ہو اس کو پوچھ لینا چاہیے، نہ اسی غفلت میں لوگ پھنسے رہتے ہیں کہ پوچھیں یا نہ پوچھیں، پوچھیں یا نہ پوچھیں، اور گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ تو نماز کے اندر
کوئی سستی نہیں، نماز کے اندر جو بھی بات پوچھنی ہو ڈائریکٹ پوچھیں، عالم دین سے پوچھیں، مسجد کے امام صاحب سے پوچھیں، کسی بھی عالم سے پوچھیں، اچھے اور بہترین عالم سے۔ اپنے آپ کتابیں پڑھ کر اور فیصلہ کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے، یا تو پھر آپ عالم ہوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اپنے آپ کتاب پڑھ کر اور پھر عالم صاحب کو پھنساتے ہیں، مسجد کے امام کو پھنساتے ہیں کہ امام صاحب ہم نے تو یہ پڑھ لیا تھا، ہم نے تو ایسا پڑھا، آپ نے ایسا بتایا، لیکن وہاں پر دیکھو کہ آپ نے پڑھا کتنا، اس کے بعد پھر لکھا کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ آپ نے پورا نہیں پڑھا، جتنا آپ کے مطلب کا تھا آپ نے پڑھ لیا، باقی جا کے امام صاحب سے بحث کرتے ہیں۔ تو جو امام صاحب سے بحث کرتے ہیں پھر وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو امام صاحب کو آ کر کے نئی نئی باتوں سے الجھاتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اپنے امام کی بھی عزت کریں، مسئلے مسائل پوچھیں، جو نامعلوم ہو اپنے آپ کوئی فیصلہ نہ کریں، سمجھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ نماز دیکھتے ہیں کہ کتنی غلط پڑھتے ہیں، تو ہر مسجد کے امام کو یہ چاہیے کہ اپنے یہاں پر یہ تقریر کا ماحول بنائے کہ مسجد کے جو نمازی ہیں ان کو مکمل نماز کا طریقہ پتہ ہو، مکمل وضو کرنے کا طریقہ پتہ ہو، مکمل طہارت کا، پاکی کا طریقہ پتہ ہو، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہوں۔